آج ہم لوگ جو ہے وہ سورہ نوح پڑھ رہے تھے، تو ابھی آپ جو تلاوت سن رہے تھے وہ سورہ نوح کی تھی۔ ابھی میں آگے بھی لگاؤں گی، جو اگلی والے آیت ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور جب میں اس کی تفسیر بتاؤں گی نا پھر آپ کو اس وقت میں اس کی تلاوت جو ہے وہ انشاءاللہ لگاؤں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم ماشاءاللہ سورہ نوح جو ہے وہ 71 سورت ہے قرآن کی، اور ہم اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو اس سورت میں جو سورہ نوح ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی جو نوح علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر تھے اور آدم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، ان کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ صبر کی کہانی ہے، اور ان کی پورے واقعے میں جو ہے وہ صبر کی تفصیل ملتی ہے۔ اس سورت میں 28 آیتیں ہیں، اور نوح علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تقریباً 5000 سال بعد وہ تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں صرف ایک ہی قابل ذکر پیغمبر کا نام ملتا ہے، جو کہ ادریس علیہ السلام ہے، یعنی ان کے درمیان میں یہی ایک پیغمبر آئے جس کا ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے۔ اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں گزری، جو سب کی سب مسلمان تھیں، اور نوح علیہ السلام کو ایک طرح سے پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث شفاعت ہے۔ حدیث شفاعت آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑی حدیث جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے رسول ہوں گے۔ تو قیامت کے لوگ جو ہے وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں زمین والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث ہے، وہ تو میں ابھی بیان نہیں کر رہی آپ سے، لیکن وہ لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا گیا، اور اس کے علاوہ یہ پہلے رسول تھے، اور اولو العزم جو رسول ہیں ان میں سے یہ ایک ہیں۔ 5 جو رسول ہیں ان کو اولو العزم کہا گیا، جن میں سے ایک نام نوح علیہ السلام کا بھی ہے۔ اور نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں کیا ہوا تھا کہ شرک بہت پھیل گیا تھا، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک لوگوں میں کوئی شرک نہیں تھا، سارے لوگ جو تھے وہ توحید کے اوپر تھے۔ لیکن ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی دین کے معاملے میں، اور ان کے اندر شرک آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اور کہا جاتا ہے، اور جیسے قرآن سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ آپ سوچیں ہم لوگوں کی ابھی عمریں کتنی ہیں، اگر 40s کے ہیں، 50s کے ہیں، 60s کے ہیں، تو اگر ہماری عمریں اتنی ہو گئی تو ہمیں یہی عرصہ اتنا زیادہ لگتا ہے نا؟ اور 100 سال سوچیں، 950 سال، اور جس وقت انہوں نے تبلیغ اسٹارٹ کی تھی، جب ان کو پیغمبر بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو اس وقت یہ 40 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پیغمبری ملی۔ تو 950 سال تک انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، لوگوں کو شرک سے روکا، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ لیکن اس پورے عرصے میں جو کشتی میں لوگ سوار ہوئے تھے وہ صرف 80 کے قریب تھے، 70 یا 80 بعض روایات سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہم، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 29ویں پارے میں ہم کو تبلیغ کے انداز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس طرح سے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ پورا 29واں پارہ میں جتنی صورتیں ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دعوت اللہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو اس صورت میں بھی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کی دعوت اور تبلیغ کی، ان کی تقریر کا انداز کیا تھا، ان کے دلائل اور جو میتھڈولوجی تھی دعوت کی، وہ سارا اس پہ بیان ہوا ہے۔ تو اگر 15 ان کی اگر ہم پورا زندگی کو دیکھیں کہ 950 سال میں اگر 80 کے قریب مسلمان ہوئے صرف، تو سمجھے 15 سال کی تبلیغ میں صرف ایک شخص مسلمان ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی ٹوٹل 80 لوگ۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ صبر کی مثال تھے۔ ان کا صبر جو ہے وہ اس کہانی میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کے ساتھ اپنے قوم کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں تھکے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایک درس کرتے ہیں، لوگوں کو ایک بات بتاتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اب تو کوئی جو ہے وہ اس طرف آئے گا ہی نہیں، تو میرا تو پڑھانے کا یا کسی کو بلانے کا یا درس کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ پیغمبروں کی شکل میں ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں، کہ وہ کتنا کتنا عرصے جو ہے وہ تبلیغ کے کام میں لگے رہتے تھے، اور ان کو کتنی کتنی مشکلات کا گالیاں سننی پڑتی تھیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، سب کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن انہوں نے وہ پیغام جو ہے وہ اللہ کا لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اپنا جو بھی پیغام ہے، جس طرح بھی ہم چاہتے ہیں آگے جو ہے وہ لوگوں کو بھی پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اور آگے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے کلام کی طرف بلائیں۔ خود میری اپنی فیلنگ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے اتنا مطلب
وہ ہوتا ہے کہ سب پڑھ لیں قرآن، یعنی جس کو بھی میں جانتی ہوں نا، کوئی میرے دوست ہو، کوئی حلقے میں ہو، میں ان کو خوش دیکھتی ہوں، ان کی پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کمی ہے ان کے اندر، کیا پتا ان کو نہیں محسوس ہوتا ہو، لیکن جب سے میں نے خود قرآن پڑھا ہے تو میرا ہمیشہ دل کرتا ہے کہ میرے جو بھی سرکل میں لوگ ہیں، میرے بہن بھائی رشتہ داروں کے علاوہ جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک دفعہ قرآن پڑھیں۔ تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ آگے پڑھنے کے بعد آگے پھیلانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایون اگر آپ خود نہیں پڑھا سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو کسی درس سے جوڑ دیں کہ اچھا فلانی جگہ پہ درس ہوتا ہے تو آپ آ جائیں، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو نیتوں کا حال بہتر پتہ ہے۔ تو اس صورت کا موضوع بھی دعوت اللہ ہے، اور اس میں دائی کا کردار بتایا گیا، جیسے میں نے بتایا کہ کیسا طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا، دلائل اور خطاب کا انداز، ان کا اخلاق اور ان کا صبر، اس پر تفصیلی روشنی جو ہے وہ ہم کو اس صورت میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے تلاوت سنی تو میں پہلی آیت کی آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، سورہ نوح۔ انا ارسلنا نوحن، بے شک ہم بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الی قومی ہی، طرف اس کی قوم کے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن پیغام ان کا وہی تھا جو دوسرے انبیاء کا، دوسرے پیغمبروں کا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، یعنی وہ خود سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رسول مقرر کیا اپنی قوم کی طرف، ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا، انذر، کیوں بھیجا ان کی طرف کہ ڈراؤ۔ انذر کا مطلب ہوتا ہے پیار محبت سے لوگوں کو نصیحت اور واعظ کرنا، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ قومک، اپنی قوم سے، اپنی قوم کو، یعنی ان کو کیا کہا کہ ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے قبل کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب۔ تو یہاں پر بھی ان کو وہی دعوت دے کے بھیجا گیا جو دوسرے پیغمبروں کو بعد میں بھی دے کر بھیجا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کی قوم کو یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ان کو ڈرائیے، یا دنیا میں عذاب آنے سے پہلے، جیسے کہ قوم نوح پہ آپ کو پتا ہے نا کہ طوفان کا عذاب آیا تھا، ان کی کشتی جو تھی وہ، اس کے علاوہ سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے غرق ہو گئے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب آ جائے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کو جو ہے وہ خبردار کر دو، ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ بالکل صحیح عمل نہیں ہے۔ قال یا قومی، تو ان کے جب ان کو رسول مقرر کر دیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بہت پیار محبت سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی قوم کو دیا، اور ان کو محبت سے بلایا، اور اے قوم ان کو کہا، اور کیا اپنا سب سے پہلے انٹروڈکشن کروایا، کیا، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، یعنی کس سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے، یعنی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس عذاب سے نجات کا طریقہ یا نسخہ کیا ہے وہ میں تم کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے دائی کو کیا کرنا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کیوں آیا ہوں، کیا بتانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آیا ہوں۔ دوسرا، پھر انہوں نے مزید کیا فرمایا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اپنے قوم کو کیا بولی کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی لوگوں کو جو ہے وہ شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف جو ہے وہ دعوت دی۔ مزید فرمایا واتقوہ، اور ڈرو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، اور اس کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو، جس سے تم پر عذاب الہی آ سکتا ہے یا تم اس کے مستحق قرار پا سکتے ہو۔ تو ان کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، پہلے اللہ کی محبت، اللہ کی طرف ان کو جوڑا، اور پھر اسی کا جو ہے وہ ڈر ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے صرف جو ہے وہ ڈرو۔ اور تقویٰ کا یہاں ورڈ یوز ہوا، تو تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ صرف ڈر کے بس اللہ سے بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اطاعت کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، اور اطاعت کرو میری، یعنی رسول کی جو اطاعت ہوتی ہے نا وہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ رسول جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ تو انہوں نے کہا اطاعت کرو میری، یعنی جن باتوں کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اللہ اپنی طرف سے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا۔ یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو،
وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ مہلت دے گا تمہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک جو کہ مقرر ہے. یعنی اگر تم اللہ کی جو ہے وہ میری دعوت کو قبول کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، اس کا جو ہے وہ تقوی اختیار کرو گے، میری بات مانو گے، تو وہ کیا کرے گا؟ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور ایک وقت مقرر تک تم کو چھوڑ دے گا. یعنی ایمان اگر تم لے آئے تو تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا. یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارے مقدر میں جو عذاب لکھا ہوا تھا اس کو دور کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اطاعت جو ہوتی ہے نا، وہ نیکی، اطاعت نیکی اور صلہ رحمی. صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو جو اطاعت ہوتی ہے اللہ کی اور نیکی کے کام ہوتے ہیں اور صلہ رحمی ہوتی ہے، اس سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور حقیقتاً عمر میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صلۃ الرحمی تزید فی العمر، صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ تاخیر کا مطلب برکت ہے، یعنی ایمان سے عمر میں برکت ہوگی، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے. یعنی اگر آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، سچے دل سے اسلام لاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اسلام لانے سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے حج کرتے ہیں، حج سے یا ہجرت سے، اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ پورے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو توبہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اب اس کی عمر میں جو اضافے کی بات ہوئی حدیث کے ذریعے، تو نیک اعمال سے عمر میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ظاہر ہے اس نے مرنا تو ہے، دنیا میں جو بندہ آیا، جو بھی شخص آیا ہے، جو بھی انسان آیا، اس کو تو مرنا ہی مرنا ہے. دنیا میں ہمیشہ رہنے تو کوئی نہیں آیا. لیکن صلہ رحمی انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر اس کی عمر 60 سال ہے، میں مثال دے رہی ہوں کہ اگر 60 سال کی عمر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی عمر تک جو ہے وہ زندہ رکھیں، تاکہ اس کو اور نیکی کی مہلت جو ہے وہ ملے. یا یہ مطلب ہے کہ 60 سال کی عمر میں اس سے اتنے کام کروا لیں کہ جو وہ 80 سال کی عمر میں کرتا، یعنی وہ بہت زیادہ کام کر لے اپنی اسی عمر میں اور بہت زیادہ نیکیاں کما لے. ٹھیک ہے، تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قضا اور قدر جو ہوتی ہے نا، وہ دعا کو لوٹاتی ہے. یعنی جیسے اگر موت ہے، اگر آپ کی موت کسی کی آنے والی ہے، کوئی چیز ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو دعا اس کو لوٹا دیتی ہے. یعنی دعا سے جو ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے. تو اسی طرح سے ایک نیکی سے دوسری نیکی کا راستہ کھلتا ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دیتے ہیں، اور آپ کو آپ کے لیے دوسری نیکی کا راستہ جو ہے وہ کھلتا ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، تو وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور وہ تمہیں مہلت دے گا. یہ جو ہے نا یؤخرکم، یعنی تمہیں مہلت دے گا ایک وقت مقرر کی، جو مقرر ہے. یعنی مقرر تو ہے لیکن اس میں تمہیں زیادہ نیکی کے کاموں کی توفیق ہو جائے گی، تم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرو گے. ٹھیک ہے، اور فرمایا ان اجل اللہ، بے شک مقررہ وقت اللہ کا، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا. یعنی یہاں پر وقف ہے تو یہاں پر یؤخر پڑھیں گے. صحیح، تو فرمایا کہ بے شک جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس کو ٹال نہیں سکتے. یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دے رہا ہوں، ایک منٹ، ہاں، اس کو ہم جو ہے وہ ٹال نہیں سکتے. جو اللہ کا مقرر وقت ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، وہ ہٹتا نہیں ہے. یعنی وہ واقع ہو کر رہتا ہے. تو اس میں تمہاری بہتری کیا ہے کہ ایمان اور اطاعت کا راستہ فوراً اختیار کر لو، اور اگر تاخیر کرو گے تو تم کیا ہوگا؟ عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، یعنی کاش تمہیں سمجھ ہوتی. اگر تمہیں علم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس بات کی طرف دوڑتے جس کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں. لیکن تم جانتے ہی نہیں ہو کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، پھر وہ تمہارے اوپر واقع ہو کر رہتا ہے. یا پھر موت کا وقت اگر آ جاتا ہے تو پھر موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. قالا، اس نے کہا، ربی انی دعوت، اے میرے رب بے شک میں پکارا میں نے، قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن. اب آپ سوچیں کہ یہ دائی کا کام ہے کہ وہ دن رات لوگوں کی کو بلاتا رہے، حالانکہ لوگ ان کو انکار کر رہے ہیں، ان کی قوم جو ہے وہ ان کی بات کو نہیں سن رہی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تو اے پروردگار، میں نے تو اپنی قوم کو رات دن بلایا. یعنی تیرے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ میری اپنی اطاعت کی طرف میں بلاؤں، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف، اور اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں. تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں
بغیر کسی کوتاہی کے رات دن جو پیغام ہے وہ اپنی قوم کو پہنچایا. فلم یزدہم تو نہیں زیادہ کیا انہیں دعائی الا فرارا میری پکار نے مگر فرار میں. یعنی جب بھی میں نے آپ ان کو اپنی طرف بلایا تو دن اور رات جو ہے وہ ان کو بلایا، لیکن یہ اتنے زیادہ نافرمان لوگ تھے کہ میرے بلانے سے یہ اور زیادہ فرار کرنے لگے، یعنی بھاگنے لگے. یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے. تو جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ آپ ان کو جتنا اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ اتنا ہی اللہ سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ یہ گمراہی میں اتنی زیادہ اندھی ہو گئی تھی، ان کو کوئی حق راہ جو صحیح راہ تھی، جو سیدھی راہ تھی، صراط مستقیم تھا، وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پیغمبر ان کے درمیان بھی موجود تھے، لیکن ان کے پکارنے سے وہ مزید جو ہے وہ دور بھاگ رہے تھے، ان کے قریب آنے سے گریز کر رہے تھے. مزید انہوں نے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا بے شک جب کبھی دعوتہم پکارا میں نے ان کو لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو بخش دے ان کو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں. یعنی جب بھی کوئی حق بات میں نے بلائی تو آپ کا جو کلمہ ہے، آپ کی جو دعوت ہے وہ میں نے ان کو سنائی تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے اندر ڈال لی تاکہ ان کی آواز کو نہ سن سکیں. بس تخشوا ثیابہم اور انہوں نے ڈھانپ لیے اپنے کپڑے، یعنی اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر سے اوڑھ لیا تاکہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، تاکہ میرا کلام نہ سن سکے. یعنی اس سے کیا پتا چل رہا ہے کپڑے اوڑھنے سے، یعنی ایک میں فرض کریں آپ کو کوئی چیز کے لیے بلا رہی ہوں، قرآن کے لیے بلا رہی ہوں، اور آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ کریں تو کیا مطلب ہوگا، اس کا میننگ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کلام کو سننا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی طرف سے شدید جو عداوت تھی وہ کیا تھی کہ جو واعظ اور نصیحت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کر رہے تھے وہ اس سے بے نیازی دکھا رہے تھے کہ ہم تو آپ کی بات سن ہی نہیں رہے، ہم آپ کو اگنور کر رہے ہیں. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ کانوں میں انگلیاں ڈالی بلکہ اپنے اوپر سے کپڑے بھی اوڑھ لیے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا. یعنی وہ اڑ گئے، اڑ گئے مطلب کفر پر جو ہے وہ کفر پر انہوں نے اصرار کیا، مصر رہے اور اس سے باز بھی نہیں آئے اور توبہ بھی نہیں کی اور تکبر کیا. کیونکہ اگر آپ حق کو قبول نہیں کرتے نا اور جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے آپ انکار کرتے ہیں تو یہ تکبر کہلاتا ہے. کیونکہ شیطان نے، ابلیس نے بھی یہی کیا تھا نا، جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو اس نے جو ہے وہ سجدے سے انکار کر دیا تھا. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے اثر کا مطلب ہوتا ہے، اسرہ کا مطلب ہوتا ہے اڑ جانا، باز نہ آنا. تو اس میں یہ بھی تفاسیر میں باز آتا ہے کہ یہ جو بیچارے دن رات جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم نہ صرف ان کی بات نہیں سنتی تھی، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالتی، کپڑے اوڑھتی، اور نہ صرف یہ کرتی بلکہ ان کو مارتے اور مار مار کے ان کو جو ہے نا بالکل ادموا کر دیتے اور ان کو کمبل میں لپیٹ کر ان کے گھر کے پاس لے جا کے پھینک دیتے تھے. یعنی اتنا کچھ کرتے تھے لیکن وہ بیچارے اتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے اچھے پیغمبر تھے اور اللہ کی بات ماننے والے فرمانبردار پیغمبر تھے کہ انہوں نے اپنے کام میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کی اور وہ مستقل اپنی قوم کو جو ہے وہ اس تمام ظلم کے باوجود ان کو بلاتے رہے. مزید فرمایا ثم انی دعوتہم پھر بے شک میں نے پکارا انہیں جہارا بآواز بلند. جہار کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ زور سے بولنا، جہارا کا مطلب کسی کام کو ایسے کرنا کہ سب کو پتہ چل جائے، یعنی بالکل پرومیننٹ جا کے ایک پبلک میں بولنا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیچارے جاتے تھے اور جا کے اعلانیہ بھی کہتے تھے، مطلب زور سے بھی کہتے تھے، ان کو بلند آواز سے پکارتے تھے. ثم انی اعلنت لہم پھر بے شک میں نے اعلانیہ کہا ان کو. یعنی کیا کہا اعلانیہ؟ ان کو دعوت تبلیغ دی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اعلان کیا اس کا، مطلب بالکل ظاہر کر کے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور رازدانہ بات کی میں نے انہیں رازدانہ طور پر. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ مختلف انداز اور طریقوں سے ان کو دعوت اللہ کی طرف بلایا. یعنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اجتماعات جیسے ہوتے ہیں نا، جب مجمع ہوتا ہے کہیں پر لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی مجلس ہوتی ہے تو وہاں بھی ان کو دعوت دی اور گھروں میں بھی فردن فردن جا کے اللہ کا پیغام دیا. لیکن وہ اتنی ہٹ دھرم قوم تھی کہ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اب آپ نے ان کی قوم کا رویہ جو ہے وہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا، بآواز بلند بھی پکارا، الگ سے جا کے انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ دین کی دعوت دی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجمع میں نہیں مان رہے تو میں ان کو 1 to 1 بیس پہ جا کے جو ہے وہ دین کی دعوت دوں. انفرادی طور پہ بھی انہوں نے کہا. مزید فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
پھر کہا میں نے بخشش مانگو اپنے رب سے. اب یہ سارا اپنا وہ ایکسپلین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری قوم جو ہے وہ نہیں مان رہی. تو وہ اپنا سارا ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ہر طرح سے ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی، آپ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن اتنی نافرمان قوم تھی کہ وہ جو ہے وہ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو وہ کیا کہنے لگے، میں نے کہا ان کو کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک وہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا. یعنی اپنے گناہوں کو بخشوا لو، یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو. تو فرمایا کہ وہ بہت ہی غفارہ، یعنی بہت زیادہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، یعنی جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی رحیم اور بہت ہی غفار ہے، ان کو معاف کر دے گا، ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. پھر کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ وہ بھی تھی، کیا کہتے ہیں، قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں برس رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تو اگر تم یہ جو ہے وہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو گے، تو پھر وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ برسنے والا بادل بھیجے گا. مدرارا کا مطلب ہوتا ہے دردا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو جو ہے نا در کہتے ہیں، یعنی دال رے رے کا مطلب ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ مدرارا کا مطلب ایسے بادل بھیجے گا جو بہت زیادہ تمہارے اوپر جو ہے وہ بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں اور بیٹوں کے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے جناتٍ وَيَجْعَلْ، اور باغات، اور وہ بنائے گا لکم تمہارے لیے انہارا، تمہارے لیے نہریں. ٹھیک ہے، یعنی استغفار کے اس آیت میں، یہ جو آیت ہم نے پڑھی 10 سے لے کر 12 تک، اس میں استغفار کے فائدے بتائے جا رہے کہ استغفار کرنے میں کتنا تمہارا فائدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے برستا ہوا پانی بھیجے گا، تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، یعنی اگر تمہارے پاس مال کی کمی ہے تو وہ تم کو مہیا کرے گا، اور تمہیں بیٹے دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں نوح علیہ السلام کے جو یہ والی جو آیتیں ہیں، اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھی نا، یہ والی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہاں سے تو اس میں آتا ہے کہ بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقا آپ کو پتہ ہے نا، جب بارش نہیں ہوتی تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے ایک کھلے میدان میں جا کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں پھر دعا پڑھی جاتی ہے. تو بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقا میں سورہ نوح علیہ السلام کو پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ نماز استسقا کے لیے جب ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار، جن میں یہ آیتیں بھی تھیں، پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جن سے بارش زمین پر اترتی ہے. ایک اور جو حسن بصری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، تو حضرت حسن بصری کے متعلق بھی مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی. اس نے کہا کہ میرے پاس قحط پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا تم استغفار کرو، اس کو استغفار کی تلقین کی. دوسرے شخص نے کہا کہ میرے پاس فقر اور فاقہ ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، تو اس کو بھی فرمایا کہ تم استغفار کرو. ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ اسے بھی جو ہے وہ کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، یعنی اتنے طرح طرح کے لوگ مسئلے لے کر آئے اور آپ نے سب کو ایک ہی جو ہے وہ حل بتایا کہ تم استغفار کرو، تو آپ نے پھر یہی آیت جو ہے وہ تلاوت کی کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 10، کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم بخشش مانگو گے اپنے رب سے تو اس کو بہت زیادہ بخشنے والا پاؤ گے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا ساتھ مالوں کی اور بیٹوں کے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں. تو اب ہمارے لیے بھی کیا اس میں لیسن مل رہا ہے کہ جب بھی کبھی ہم کو ایسا لگے کہ ہماری کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی، کوئی مشکل ہم سے نہیں ٹل رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی قحط فاقہ ہے، بچے نہیں ہے، کوئی اور بھی کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے. ایک دفعہ میں کسی کا بیان سن رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر بچے بھی تنگ کرتے ہیں نا، جیسے چھوٹے بچے بعض ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ اس میں بھی استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جو ہوں وہ دن میں 70 سے 100 بار تک میں استغفار پڑھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
ये जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है ना, वो जो हम उसमें पढ़ते हैं, शाम की दुआओं में आता है। अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप देखिएगा सुबह शाम की दुआओं में एक इस्तिग़फ़ार आता है, ज़रा लंबा सा है वो, उसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तो जो सुबह पढ़ेगा, अगर वो रात को फ़ौत हो जाए, तो उसके लिए जन्नत का वादा है, और इसी तरह अगर कोई रात को पढ़ेगा और वो शाम को मतलब पढ़ेगा और वो फ़ौत हो जाए, तो सुबह, अगर सुबह फ़ौत हो जाता है, तो उसके लिए भी जन्नत का वादा है। और इसी तरह एक और इस्तिग़फ़ार तो बहुत सारे हैं ना, आपको पता है सुन्नत की किताबों में, जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो ये सारे जो है वो इस्तिग़फ़ार है, और भी आपको जो है वो मुख्तलिफ़ बुक्स में और जो है वो इस्तिग़फ़ार आपको मिल जाएँगे। हुँ। ये ना अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये भी इस्तिग़फ़ार का ही है ना? जी, बड़े जी। जी, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और वो जैसे ला इलाहा इल्ला माशाअल्लाह। अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ सुब्हानक अन्नी ज़ालिमीन, कुन्तु है ना? मिनज़ तो हम ये नहीं हाँ, समझे कि नहीं, हम तो अल्लाह ताला की कोई नाफ़रमानी नहीं करते। हम ये समझते हैं ना कि नहीं, नहीं, हम तो सारी नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, हम तो सदका खैरात भी कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हम बशर हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं ना, तो इस्तिग़फ़ार हमको हर वक़्त अपनी ज़बान पे जारी रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, फिर हमारे लिए भी जो कोई मुसीबत होगी इंशाअल्लाह वो टाल देंगे। सही है? तो इस्तिग़फ़ार को जो है ना अपनी आदत बना लें। तो यहाँ पर उनको भी, उन्होंने भी अपनी कौम से यही कहा था कि तुम लोग अगर इस्तिग़फ़ार करोगे, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाएगा, तुम्हारी माल से मदद करेगा और बेटों के साथ मदद करेगा, और फिर तुम्हें दुनिया में भी बागात और नहरें अता होंगी, और मरने के बाद भी तुम्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जो है वो जगह मिलेगी, अगर तुम अल्लाह की इताअत के काम करोगे। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, और क्या है तुम्हें, नहीं तुम तवक्को रखते अल्लाह के लिए किसी वक़ार और किसी अज़मत की। यानी अल्लाह के लिए तुम कोई अज़मत और वक़ार ही नहीं रखते कि अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहराते हो। तो यहाँ पर उनको जो है वो एक तरह से तंबीह की जा रही है कि क्या है तुम्हें, नहीं तुम तवक्को रखते अल्लाह के लिए किसी वक़ार और अज़मत की। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, और तहक़ीक़ उसने पैदा किया तुमको मुख़्तलिफ़ मरहलों में। यानी अल्लाह ताला के लिए तुम जो है उस वक़ार का मतलब होता है तौक़ीर, यानी अज़मत और रिजा, ये दोनों रिजा जो है वो रिजा और ख़ौफ़ के माने में है। यानी जिस तरह से उसकी अज़मत का हक़ है, उससे तुम डरते क्यों नहीं हो और उसको एक क्यों नहीं मानते, उसकी इताअत क्यों नहीं करते? हालाँकि उसने तुमको किस तरह से अतवार में पैदा किया, यानी तरह-तरह से, या फिर एक हालत के बाद दूसरी हालत में पैदा किया। यानी इसके बारे में ये भी तफ़सीर में आता है कि जैसे पहले इंसान नुत्फ़ा था, फिर नुत्फ़े से अलक़ा बना, फिर मुज़ग़ा, फिर इज़ाम, और फिर लहम, लहम मतलब गोश्त, और फिर जो है वो इसी तरह से उसको जो है वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट अदवार में जो है वो पैदा किया गया। या अगर आम इंसान की मुराद लें तो वो ये हो जाएगा कि नुत्फ़ा, अलक़ा, और जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के बारे में बात की जाए, तो मिट्टी पर जो अतवार गुज़रे थे, पहले वो जो थी वो खुश्क मिट्टी थी, तुराब थी, फिर गीली मिट्टी, फिर लेसदार, फिर जो है वो चिकनी मिट्टी, फिर उसमें से ख़मीर और बदबू वाली मिट्टी पैदा हुई, फिर खुश्क हुई, फिर पकी हुई जो टन करके आवाज़ नहीं आती मटके वग़ैरह में से, उस तरह की मिट्टी, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को तख़लीक़ किया गया। तो इसका भी ज़िक्र हमको कुरान में मिलता है। तो यानी इंसान, आम इंसान की बात की जाए आदम अलैहिस्सलाम की, उनको उनको चाहिए कि अपनी तख़लीक़ पर गौर करें कि अल्लाह ने उनको किस तरह से मुख़्तलिफ़ मरहलों में उनको पैदा किया। और तौर का मतलब होता है एक हालत से दूसरी हालत की तरफ जाना। यानी एक, जैसे बच्चा होता है ना, किस तरह से वो ग्रो कर रहा होता है, किस तरह से वो परवरिश पा रहा होता है माँ के पेट में, तो वो भी तौर कहलाता है। अलम तरो, क्या नहीं तुमने देखा, कैफ़ खलक़ल्लाहु, किस तरह पैदा किया अल्लाह ने, सबअ समावातिन तिबाक़ा, 7 आसमानों को ऊपर तले। यानी अल्लाह की अब तख़लीक़ की तरफ गौर करने को कहा जा रहा है। पहले खुद अपने नफ्सों की तरफ कि तुम खुद कैसे पैदा हुए, अपने अतवार देखो। अब उसके बाद आसमानों की तरफ, जो उसकी कुदरत और कमाल सनात पर दलालत करते हैं, और इस बात की निशानदही करते हैं आसमान कि इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह है। यानी कायनात पे फिर गौर करने को कहा कि कायनात पे गौर करो और देखो कितना सुकूत है इस कायनात के अंदर। तो ये सबको चलाने वाला कौन है? सिर्फ़ एक अल्लाह है। तुम अल्लाह के साथ शरीक क्यों ठहराते हो? वजअलल कमरा, और उसने बनाया चाँद को, फ़ीहिन्न नूरा, उनमें नूर, यानी चाँद को जो है वो जगमगाता हुआ नूर की तरह बनाया, जो रूए ज़मीन को मुनव्वर करने वाला और एक खूबसूरती की अलामत भी है। जब अगर आप देखें आसमान की तरफ चाँद को, तो चाँद कितना खूबसूरत लगता है। जो भी उसको देखता है वो उसको खूबसूरत ही जानता है ना? कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे चाँद अच्छा नहीं लग रहा। हर किसी को चाँद जो है वो खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है।
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنایا سورج کو ایک چراغ، یعنی روشن چراغ کی طرح جو ہے وہ سورج کو بنایا، تاکہ اس کی روشنی میں انسان جو ہے وہ اپنے رزق کے لیے، معاش کے لیے، جو ہماری بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اس کے لیے محنت کرے۔ تو دن کو جو ہے وہ کام کا ذریعہ بنایا، اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور چاند کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس کو جو دنوں کی وہ جو گنتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی چاند ہے، جو چاند کی جو حالتیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اس کے ذریعے سے ہم اپنے جو اسلامی مہینے ان کا حساب کرتے ہیں، اپنی جو بھی تاریخیں ہیں، رمضان ہے، حج کی تاریخیں ہیں، محرم ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا کہ اس کو نور بنایا، اور اس کو سراج یعنی ایک چراغ کی طرح بنایا سورج کو۔ واللہ انبتکم، اور اللہ اس نے اگایا تمہیں، من الارض نباتا، زمین سے اگانا، یعنی تم کو بھی زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس کا بیج ڈالتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ گرو کر کے زمین کو پھاڑ کے باہر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر سے بڑا ہونے کے بعد پھل وغیرہ سبزی نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی زمین سے جو ہے وہ ایسے ہی اگایا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنہیں مٹی سے بنایا گیا، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی، اور اگر تمام مخاطب جیسے میں نے بتایا تمام انسان ہیں، تو جس نطفے سے ہم پیدا ہوتے ہیں سارے انسان، تو وہ نطفہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل جو ہے وہ زمین ہی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، جو کچھ ہم جن سے بچہ بنتا ہے، یا بچے کی نشو نما کے لیے جس کو چاہیے، جو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری زمین ہی اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اگایا تم کو زمین سے اگانا۔ ثم یعیدکم، پھر وہ اعادہ کرے گا تمہارا، یعنی دوبارہ تم کو لوٹائے گا۔ جب تم دنیا میں جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جب مر جاؤ گے، تو دوبارہ سے تم کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، فیہا، اس میں، ویخرجکم، اور وہ نکالے گا تمہیں، اخراجا، نکالنا، یعنی تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا، یعنی تم جب فوت ہو جاؤ گے تمہیں زمین میں ہی ڈالا جائے گا، اور پھر اسی سے تم کو نکالنا ہوگا، یعنی مر کر پھر اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے، اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے جو ہے وہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ واللہ جعل لکم الارض، اور اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، بساطا، بچھونا، یعنی زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرش کی طرح جو ہے وہ بچھا دی ہے، یعنی اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں فرش ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ پوری جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے جو ہے وہ بنا دی، کہ ہم اس پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں اور بڑے آرام سے اس پہ چلیں پھریں، اس پہ اپنا رزق تلاش کریں، اس پہ گھومیں پھریں اور جو مرضی کریں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو زمین کو ایک طرح سے بچھونا بنا دیا، لتسلکو، تاکہ تم چلو، منہا، اس کے، سبلن فجاجا، راستوں میں جو کشادہ ہے۔ سبل جو ہے وہ سبیل کی جمع ہے، اور فجاج جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، فج کا مطلب ہوتا ہے کشادہ راستہ، یعنی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکے، کیونکہ یہ راستے جو ہیں وہ انسان کی کاروباری اور جو اس کا جو تمدن ہے اس کی وہ ضرورت ہے، اس کا انتظام کر کے اللہ نے انسانوں پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس احسان کو جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، زمین پہ بڑے آرام سے چلتے پھرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، اس کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ قال نوح ربی، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک وہ انہوں نے نافرمانی کی میری، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ، اس کی جو نہیں زیادہ کیا جسے، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ الا خسارا، اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں۔ اب نوح علیہ السلام مزید اللہ تعالیٰ کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، یعنی میری نافرمانی ہی پر اڑے رہے اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، اور ایسوں کی نافرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان میں ہی بڑھایا، یعنی انہوں نے، ان کے جو بھی بڑے تھے، جو بھی نافرمان قوم تھی، انہوں نے کیا کیا، اپنے بڑوں اور جو پیسے والے لوگ تھے، بہت مالدار لوگ تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو ساری نعمتیں مل گئی ہیں تو یہ کامیاب ہے، تو انہی کی پیروی کی، ان کے مال اور اولاد نے ان کو دنیا اور آخرت کے خسارے میں بڑھایا، کیونکہ وہ مال اور وہ اولاد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دی، بلکہ وہ مال اور اولاد جو ہے وہ صرف دنیا میں دکھاوے اور اپنی شان بڑھانے کے لیے، تکبر کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے ان کو کس چیز میں بڑھا دیا، خسارے میں، نقصان میں، کیونکہ آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا نا،
کیونکہ ہم وہی بات ہے کہ جو مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی نا، جو حدیث ہم نے اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ ایک جو بھی مال اللہ کی راہ میں لگایا، اور ایک نیک اولاد، اور کوئی علم کسی کو اگر سکھایا ہو، تو یہی ہم کو مرنے کے بعد فائدہ دیں گی. تو اب مال اور اولاد کو انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا ہی نہیں، تو وہ پھر نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے چلے جانا ہے. تو وہاں پھر وہ خالی ہاتھ جائیں گے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی، یعنی ان لوگوں نے ایک بہت بڑا سخت فریب کیا. اب یہ مکر اور فریب کیا تھا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل پر ابھارا، اور بعض کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کی وجہ سے وہ جس فریب کا شکار ہوئے تھے، تو ان کو یہ تھا، مطلب ان کو یہ زوم تھا کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں ملتی. آج دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کو یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں مال بھی ملے ہوئے، ہمیں اولاد بھی ملی ہوئی ہے، تو پھر ہم اپنے معبودوں کی عبادت کیوں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مکر تھا، یہ چال تھی ان کی بہت بڑی، جس میں کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی گھیر رہے تھے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تذرن، ہرگز نہیں تم چھوڑو، آلہتکم، اپنے الہوں کو، ولا تذرن، اور نہیں تم چھوڑو، ود ولا سواع، ود اور نہ سواہ کو، ولا یغوسا، اور نہ یغوس کو، و یعوق و نسرا، اور یعوق اور نصر کو. تو یہ جو 5 نام آئے نا، یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ان کے بتوں کے نام تھے. تو یہ قوم، یہ بت انہوں نے کیسے بنائے تھے؟ اصل میں یہ نیک لوگ تھے. صحیح ہے، ودا اور سوا اور یغوس، یعوق اور نسرا، یہ 5 لوگ جو تھے، یہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے. تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. تو ان کی اتنی شہرت ہو گئی کہ ان کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. یعنی ان کے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کے عقیدت مندوں نے کہا کہ ہم ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لیں گے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے. ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر تم بھی نیکیاں کرنے لگو گے. تو جب وہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کیا کہ تمہارے آبا و اجداد تو ان لوگوں کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، تو اب تم ان کی ایسا کرو کہ بت بنا لو. تو انہوں نے ان لوگوں کے بت بنا لیے، اور پھر ان کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پوجا شروع کر دی کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو اللہ سے قریب کرتے. تو اس طرح سے شرک ان کے اندر سرایت کیا تھا. تو انہوں نے یہ جو بت بنا لیے تھے، اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا لوگوں کو، کیا چال چلی، کہا کہ ہرگز نہیں تم چھوڑو اپنے الہوں کو، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصرہ کو. کسی کو نہیں چھوڑو، ان کی عبادت میں لگے رہو، اور جو ہے وہ ان کی پیغمبر کی بات نہ مانو. یعنی نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو نہ مانو، اور تم جو ہے وہ ان کی عبادت میں اور ان کی جو پوجا پاٹ تم کرتے ہو ان بتوں کی، اس میں تم لگے رہو. وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سارے لوگوں کو. یعنی جو ان کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے خود پوجا پاٹ کر کے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو بہت سارے لوگ ان کے سبب سے اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے. بلا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں. یعنی جو لوگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اور بھی لوگوں کو گمراہ کیا. تو وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان ظالموں کو گمراہی میں اور بڑھا دیجئے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہدایت کی بات بتائے یا ان کو ہدایت کی طرف بلائے. مما خطیئاتہم، بوجہ اپنی خطاؤں کے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں. اب یہاں پر دیکھیں ان کو تو اس میں ڈالا گیا تھا نا، پانی میں غرق کیا گیا تھا نا. ہم نے یہ سارا پیچھے پڑھا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کی قوم کو غرق کیا گیا، اور کس طرح سے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور سب لوگ ان کی کشتی میں بیٹھ گئے. لیکن نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اور ان کا جو ایک بیٹا تھا، وہ اس کشتی میں نہیں بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے وہ اس طوفان سے بچ جائیں گے. تو انہوں نے جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کو بوجہ ان کے گناہوں کے، ان کو جو ہے وہ اس میں ڈبو دیا گیا سمندر میں. ٹھیک ہے، لیکن کیا فرمایا؟ اغرقو کا ورڈ تو آیا ہے کہ وہ غرق کر دیے گئے پانی میں. فَأُدْخِلُوا نارا، یعنی وہ داخل کر دیے گئے آگ میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ تو پانی تھا، لیکن آگ میں داخل کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا، اور وہ جو برزخ کی زندگی ہے اس میں وہ جو ہے وہ
آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ فلم یجدو، پھر نہ انہوں نے پایا، لہم من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار۔ یعنی اب دنیا میں تو ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو مشکلوں سے بچاتے تھے، لیکن وہاں جب ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا تو پھر ایک دوسرے کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور فرعون بھی آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں غرق ہوا تھا نا، سارا اس کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو اور اس کی قوم کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی برزخ کی زندگی میں بھی، ابھی تو قیامت نہیں آئی، جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو جو ہے وہ بڑے عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، لیکن اب جب تک وہ برزخ کی زندگی میں ہے تو ان کو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کو غرق کیا گیا اور پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وقال نوح الربی، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ تو چھوڑ زمین میں، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا۔ یعنی اب انہوں نے ایک طرح سے ان کو بد دعا دی، اتنے سال انہوں نے ان کی تبلیغ کی، ان کو دین کی طرف بلایا، لیکن آپ نے ان کی ہٹ دھرمی کا رویہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اپنے منہ پہ کپڑا اوڑا، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور جو لوگ بت کی پرستش نہیں کرتے تھے بتوں کی، ان کو بھی بتوں کی پرستش کی طرف لگایا، اور ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ آؤ ان کی نوح علیہ السلام کی بات نہ سنو اور بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرو، اور شرک میں مبتلا کیا دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو اب وہ ان سے آخر میں دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے پالنے والے، اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ یعنی جب وہ بالکل ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دیار جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مطلب دیار کا مطلب تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے، تو یہاں پر ایک منٹ میں دیار کا آپ کو مطلب دیکھ کے بھی بتاتی ہوں، میں نے لکھا ہوا تھا کہیں پہ۔ یہاں پر میرے پاس مجھے مل نہیں رہا کہاں پہ میں نے لکھا تھا، لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ نہ تو چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا در ہے، کوئی رہنے کی جگہ ہے، دیار جو ہے وہ کوئی گھر ہوتا ہے جس میں آپ کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو یہاں پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی ان کے اوپر عذاب بھیج کے ان سب کو جو ہے وہ غرق کر دے۔ اور یہی ہوا تھا کہ کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے 70-80 کے قریب جو ایمان والے تھے، اور ان کے کچھ بیٹے بھی تھے اس میں، لیکن ان کی بیوی اور ایک بیٹا نہیں تھے، تو وہ سارے کے سارے جو بھی رہے تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جیسے آدم علیہ السلام سے پھر ان کی نسل چلی تھی، اسی طرح جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے انہی سے جو ہے پھر تھی وہ آگے نسل چلی تھی۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑ، یعنی کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، کیونکہ یہ آگے بھی اگر ان میں سے کوئی بچ بھی گیا تو یہ لوگوں کو گمراہ ہی کریں گے۔ انکا ان تذرہم، اگر تو چھوڑ دے گا انہیں، یذلوا، وہ بھٹکا دیں گے، عبادہ کا، تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر فاجر کو اور سخت منکر کو۔ یعنی اگر ان میں سے آپ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ آپ کے اور دیگر بندوں کو بھی نہ صرف یہ کہ گمراہ کریں گے، بلکہ یہ فاجر اور ڈھیٹ جو کافر ہوں گے انہی کو جنم دیں گے، یعنی ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اسی طرح کی ہوگی، جو کہ آپ کی نافرمان ہوگی، فاجر ہوگی، کافر ہوگی۔ مزید وہ دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی، اور اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتیا، اور اسے بھی جو داخل ہوا میرے گھر میں، مؤمنن، ایمان لا کر، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ یعنی کافروں کے لیے جب بد دعا کی تو اپنے لیے اور مومنین جو بھی ایمان لانے والے تھے عورتیں اور مردوں میں سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی کہ ان کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں، یعنی ظالموں کو ہلاکت اور بربادی کے سوا نہ بڑھا۔ یہ بد دعا جو ہے وہ قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے، اور جو دعا انہوں نے کی تھی وہ تمام قیامت تک آنے والے مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ہمیں اس دعا میں شامل کرے، ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے وہ ایمان پر ہو۔